السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شعری اصطلاحات میں سے 2 اصطلاحات کے بارے میں پڑھا تھا، مزید ہماری 2 رہ گئی تھی۔ آج ہم اگلی 2 کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن اگلی 2 کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلی کا ایک جائزہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ مطلع اور مقطع۔ مطلع مطلب کسی قصیدے یا غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ بھی ہو اور ہم ردیف بھی ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ مقطع اس کے الٹ کسی غزل یا قصیدے کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، مگر اس میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ مقطع کے اندر شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔ یہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں پڑھا تھا، مطلع اور مقطع۔ آج ہم پڑھتے ہیں قافیہ اور ردیف کے بارے میں۔ قافیہ اسی طرح جس طرح مطلع اور مقطع کا لفظ سے غور کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے بھی ہم لفظ پر غور کریں گے۔ ہم قافیہ، ہم آواز، ایسے لفظ جو کسی غزل یا قصیدے میں ہم آواز ہوں، جس طرح نام، کام، آرام، گلفام۔ یہ لفظ دیکھو، ان کی آواز کیا آ رہی ہے، سب کی ایک ہی جیسی آ رہی ہے۔ ایسے جو ایک ہی صوت پر مشتمل ہوں، صوت مطلب ایک ہی آواز پر ہے، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قافیہ۔ لیکن یہ ادھوری، نامکمل، یہ چھوٹی سی تعریف ہے۔ ہم اس کی جامع تعریف پڑھیں گے۔ اس کی جامع تعریف کیا ہے؟ قافیہ سب سے پہلے بتانا ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے قافیہ، اور اس کے لغوی معنی الگ ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی الگ ہوتے ہیں۔ لغوی معنی قافیہ کا کیا ہے؟ پے در پے، یعنی ایک کے بعد فوراً دوسرا مسلسل بتدریج آنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ قافیہ۔ اور اکثر امتحانات میں کثیر الانتخابی سوال میں پوچھ لیا جاتا ہے قافیہ کی جمع، جس میں اکثر بچے ڈگمگا جاتے ہیں، جس کا جواب غلط دے آتے ہیں۔ قافیے، کافی اور اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جو کہ سارے جواب غلط ہیں۔ قافیہ کی جمع ہے قوافی، یہ درست اس کا جواب ہوگا۔ قافیہ کی جمع قوافی ہوگا۔ لغوی معنی پے در پے آنے والے، عربی زبان کا لفظ، قافیہ کی جمع قوافی۔ اور اب اس کی آتے ہیں مکمل تعریف کی طرف۔ شعری اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے آخر میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ہم وزن بھی ہوں اور ہم آواز بھی ہوں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قافیہ۔ قافیہ کسی غزل یا نظم کے شعر کے آخر میں آتا ہے، مگر ردیف سے پہلے۔ سب سے آخر میں ردیف آتا ہے، ردیف سے جو پہلے لفظ یا الفاظ آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے نہیں دی، مثال آگے چل کے ردیف کے ساتھ قافیہ کی مثال بھی ہم دیں گے۔ نیچے ہم آتے ہیں ردیف کی طرح۔ اسی طرح جس طرح قافیہ ہمارا عربی زبان کا لفظ ہے، ردیف بھی عربی زبان کا ہی ماخذ ہے، عربی زبان سے ہی لیا گیا ہے اس کو بھی، اور اس کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یعنی گھڑ سوار کے جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جو گھڑ سوار کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ اس لیے اس کے لغوی معنی یہ بنے کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جو ہی جس طرح گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے بندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح ردیف اور قافیہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا قافیہ ختم ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد کون آ جاتا ہے؟ ردیف۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ عربی زبان کا لفظ، لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، لیکن اصطلاحی معنی، اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہوگی؟ کسی غزل یا قصیدے کا وہ ایک لفظ، یعنی ایک لفظ بھی ردیف ہو سکتا ہے اور بہت سارے لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی غزل یا قصیدے کا ایک لفظ یا زیادہ لفظ یا الفاظ جو ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ جو کیسے دہرائے جاتے ہیں؟ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ بالکل آخر میں آتے ہیں۔ کسی نظم یا غزل کے اشعار کے آخر میں آتے ہیں، یعنی قافیہ اس سے پہلے آتا ہے اور ردیف سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو اس کی اب ہم ان دونوں کی تھوڑی چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ یہ میں نے میر تقی میر کی ایک غزل کے 2 شعر لکھے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے حباب، سراب، گلاب۔ یہ جو تینوں لفظ آ رہے ہیں، یہ تینوں لفظ دیکھو ایک ہی وزن پر اور ایک ہی آواز پر ہیں۔
جو ایک ہی وزن اور ایک ہی آواز پر ہوتے ہیں ان لفظوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قافیہ۔ یہ تینوں ہم قافیہ ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ردیف کی مثال دیکھیں، کیسی ہے، کیسی ہے، کیسی ہے، یہ جو لفظ بدل نہیں رہے، ہو بہو دہرائے جا رہے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ردیف۔ یہ دیکھو 3 لفظ آ رہے ہیں، کیسی ہے، کیسی ہے۔ اسی طرح ادھر آ جاؤ، یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کے میں نے 2 شعر لکھے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کے اندر یہ دیکھو لفظ دیار، ناپائیدار، انتظار، ان لفظوں کی آواز دیکھو ایک ہی جیسی ہے۔ یہ کیا کہلائیں گے تینوں لفظ؟ قافیہ۔ اور قافیہ کے فوراً بعد یہ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا میں یہ بدل نہیں رہا، ہو بہو دہرایا جا رہا ہے، تو جو بدل نہیں رہے ہو بہو دہرائے جا رہے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف۔ اس میں ایک لفظ ردیف آیا ہے اور ادھر زیادہ، یعنی ایک لفظ بھی ردیف ہو سکتا ہے، زیادہ لفظ بھی ردیف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری شعری اصطلاحات مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ 4 مکمل ہوئی۔ مزید اس میں سے آپ کو کہیں سے مشکل پیش ہے، سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں کوئی غلطی کہیں ہو تو وہ میری اصلاح کے لیے آپ مجھے نیچے بتا سکتے ہیں، تاکہ آئندہ جب ہم یہ بچوں کو بتائیں تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ آپ اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔